تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 10, 11 and 12. آیت نمبر 10 سورہ ابراہیم. Their messengers said, What? Can there be a doubt about Allah, the creator of the heavens and the earth? تو ان کے جو رسول تھے، جو اللہ نے بھیجا تھا نا رسولوں کو، جو قوموں کی طرف ان کی قوموں میں سے اللہ نے جن کو چوز کیا، کہ وہ جو اللہ نے جن کو چوز کیا نیچرلی وہی رسول بننے کے لائق ہے. تو وہ جب اپنی قوم کو جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا کہا تم نے، تو کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، شبہ ہے؟ یعنی وہ جو خالق ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی جس نے آسمان اور زمین بنایا اس کے بارے میں تم کو شک ہے. یعنی آسمان اور زمین بنانے والا جو رب ہے ہمارا اللہ، وہ چاہے تو کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دے کہ لو جو تم لوگ بکواس کر رہے ہو تب تم کو یہ مزہ چکھو. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے تو زمین کو ہلا مارے گا تو اتنے بھیانک زلزلے آ جائیں گے. تو لیکن اس اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے. He calls you that he may forgive you of your sins. وہ تمہیں اس لیے پکارتا ہے، یعنی تم کو دعویٰ جو تمہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ اس طرف، تاکہ وہ تمہیں معاف کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے. And give you respite for a term appointed. اور جو تمہارا وقت ہے، یعنی کہ تمہارا آخری جس وقت تمہاری موت ہوگی اس کے بعد تمہیں ایک سانس بھی نہیں ملے گی، لیکن وہ وقت تمہارا فکسڈ ہے، اس میں نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، نہ اس میں تاخیر ہوگی اور نہ ہی اس کے اندر مطلب کوئی جلدی ہوگی، یعنی کہ نہ جلدی نہ لیٹ. اور وہ جو اللہ نے تم کو مہلت دی ہے، تو وہ وقت جو تمہارا فکس ہے اس میں تم کو اللہ نے وہ مہلت دی تاکہ تمہیں وہ معاف کرے اور تمہارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرے. اسی لیے اللہ تمہیں بلا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں چاہیے کہ جن کو میں نے اتنی مطلب اس سے کریٹ کیا ہوں پھر ان کو جہنم میں جھونک دوں. پر بندے اس بات کو نہیں سمجھتے نا. They said, تو اب لوگوں نے کہا، قوموں نے، You are no more than human beings like us. تم تو کوئی ہماری ہی طرح کے بشر ہو بھائی، تم یہ کوئی کچھ ایکسٹرا آرڈینری کچھ ہو نہیں. You wish to turn us away from what our fathers used to worship. یعنی تم جو ہو ہم کو اس چیز سے پلٹا دینا چاہتے ہو جو ہمارے باپ دادا جو ہیں جس کی بندگی کرتے تھے، تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے پلٹ جائیں. Then bring us a clear authority. تو پھر جاؤ ہمارے پاس صحیح کوئی معجزہ لاؤ یا پھر کوئی سند لاؤ، اتھارٹی لاؤ، کھلی نشانی. آیت نمبر 11. Their messengers said to them. تو جن قوموں کے پاس اللہ نے بھیجا رسولوں کو 1,24,000، تو وہ جو بھی مطلب تو ان کے وہ رسول جو تھے ان قوموں کے، تو انہوں نے کہا ان سے، قوم سے، پیپل سے، وی آر نو مور دین ہیومن بینگز لائک یو. انہوں نے ایکسپٹ کیا، بالکل ہم تو ہے ہی، ہم تو تمہاری ہی طرح کے ایک انسان ہیں، بشر ہیں. بٹ ہم تو خود تو کچھ بول نہیں رہے نا کہ بھئی ہم تو فرشتے ہیں یا ہم تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری مخلوق ہے، ہم تو ایسا کچھ بول ہی نہیں رہے، ہم تو ہیں ہی تمہاری طرح کے انسان، ہیومن بینگز. But Allah bestows His grace to whom He wills of His servants. لیکن اللہ اپنا فضل کرتا ہے ان لوگوں پہ جن کے اوپر وہ چاہتا ہے، جو بھی اس کے وہ بندے جن کو وہ پسند کرتا ہے، چوز کرتا ہے، اور انہی کے لیے جو اللہ جو چاہتا ہے تو ان کے اوپر یہ فضل کرتا ہے کہ وہ لوگ رسول بن کے تمہیں آتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. It is not ours to bring you an authority, proof, except by the permission of Allah. ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ دکھائے یا ہم تمہارے پاس کوئی سند لائے، کوئی پروف لائے، کوئی اتھارٹی لائے، سوائے یہ کہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر، اللہ کی پرمیشن کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. And in Allah alone let the believers put their trust. اور صرف
اللہ ہی کے اندر مومن جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں. آیت نمبر 12. And why should we not put our trust in Allah? اور ہم اپنا جو ٹرسٹ ہے یعنی جو ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں وہ کیوں نہ کریں ہم. While he indeed has guided us in our ways. تو ہمارے جو طریقے ہیں اس میں سب میں اللہ نے ہم کو جو صحیح راستہ ہے اس کی ہدایت دی ہے. اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, اس نے ہمیں ہدایت دی ہے. And we shall certainly bear with patience all the hurt you may cause us. اور ہم یقیناً بڑے ہی صبر کے ساتھ برداشت کریں گے وہ سب کچھ جو کہ تم ہم کو ایذا پہنچا رہے ہو. And in Allah alone let those who trust put their trust. تو صرف اکیلے اللہ ہی کے اوپر وہ لوگ جو توکل کرتے ہیں, وہ متوکلین اپنا جو ٹرسٹ ہے توکل ہے وہ اسی یعنی کہ اللہ ہی پر کریں. The argument between the prophets and the disbelievers, یعنی یہ جو ہم نے پورا پڑھے ابھی یہ بحثم بحثی ہے نا, حجت بازی ہے یہ نبیوں رسولوں کے بیچ میں اور کافروں کے بیچ میں. اللہ سے قالت رسولہم, کہا ان کے رسولوں نے, their messengers said. Allah narrates to us the arguments that ensued between the disbelievers and their messengers. اللہ ہمیں قرآن کی آیت کے اندر یہ چیز کو بتا رہا ہے, نریٹ کر رہا ہے, آرگیومنٹ حجت بازی جو کافروں اور ان کے جو بھی رسول تھے ان کے درمیان ہوئی. When their nations doubted the message of worshipping Allah alone without partners. کہ وہاں کی جو بھی قومیں تھی, جو بھی ہر رسول کی جہاں جہاں بھی جو بھی قومیں تھی, ان سب نے اس پیغام کو شک اور شبہات کے ساتھ, یعنی وہ پیغام جو ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر مت بناؤ, اس چیز کے اوپر وہ لوگ شک کر رہے تھے. The messenger said, "Afi Allahi shakkun?" What? Can there be a doubt about Allah? یعنی کیا تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ حیرانی کی بات ہے. About his lordship and having the exclusive right to be worshipped alone. یعنی اللہ کا جو رب ہونا ہے, رب جب آتا ہے ورڈ تو وہ پورا وہی ہے کہ جو پالتا ہے, پوستا ہے, تمہیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, تمہیں بڑا کرتا ہے. تم چھوٹے سے بچے ہوتے, چھوٹے چھوٹے ہاتھ, تمہارا چھوٹا سا بھیجا اور چھوٹا سا سب کچھ, تو وہ ویسا ہی چھوٹا نہیں رہ جاتا کہ تم بڑے ہو گئے اور تمہارے سب ہاتھ پاؤں سب کچھ چھوٹے رہ گئے. نہیں, ہر چیز تمہاری کیسے بڑھتی جاتی ہے. اور جو بھیجا جو ہے وہ تو بڑھتا ہے لیکن اندر عقل بھی بڑھتی ہے. یعنی خالی یہی نہیں ہے کہ بھیجا سائز میں بڑا ہو گیا لیکن اندر کوئی عقل نہیں آئی, عقل بھی اندر آ رہی ہے. وہ بڑے ہونے کے بعد تم کو کافی چیزیں سب سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو لارڈ وہی ہے, اسی لیے تو جو رب ورڈ ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی بولا گیا نا. دیکھیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, کہ وہ جو مطلب ان کے پر رحم کر, ہمارے جو والدین ہیں جنہوں نے ہم کو مطلب ہمیں اس وقت ہمیں پالا اور جب کہ ہم چھوٹے تھے, تو وہ ربیانی صغیرہ کہ ہم چھوٹے تھے, تو وہ رب ورڈ ہی آتا ہے. رب البیت ورڈ آتا ہے جو گھر کی عورت جو گھر کو سنبھالتی ہے. تو اللہ نے اپنا جو رب ہونے کا جو نام جو رکھا ہے وہ اسی لیے کہ تاکہ وہ اپنی پوری مخلوق کی, ہر کسی کی, کیڑے جو ہے ان کی بھی, زمین کے اندر کے کیڑے, ہوا میں اڑتے پرندے, ایوری تھنگ, سمندر اور پانی کے اندر جو ہے, جو تہ میں اس کے ہے, وہ سب کی پرواہ کرتا ہے, سب کو پالتا پوستا ہے, سب کی غذا کا بندوبست کرتا ہے. تو اللہ کی لارڈشپ جو ہے, about his lordship and having the exclusive right to be worshipped alone. اللہ کا پورا کے پورا یہ حق ہے کہ صرف اور صرف اسی کی بندگی کی جائے. Being the only creator of all creatures. اور وہی ہے مطلب خالق تمام مخلوقات کا. فاطر السماوات والارض, the creator of the heavens and the earth.
یعنی آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، جبکہ وہ اس کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی میٹر بھی نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ لو چلو مٹی لو اور مٹی لے کے اس کو پانی سے گوندو، پھر اس کا ایک مطلب برتن بناؤ، مٹکا بناؤ، لیکن اللہ نے بغیر کسی چیز کے، کوئی چیز تھی نہیں، اور اللہ نے تخلیق کی آسمانوں اور زمین کی۔ فاطر السماوات والارض، verily none besides Allah is worthy of worship، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بندگی کے لائق، یقیناً، alone without partners with him، اور وہ اکیلا ہے بالکل واحد، اس نے کسی کی مدد تو نہیں لی نا، کہ دنیا بنانے میں کسی کی مدد لی ہو کہ آ جاؤ بھائی میرے پارٹنر، تم ذرا یہ کام کر دو، تم ذرا وہ کام کر دو، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ تو اللہ نے تو نہیں کیا نا، اللہ نے تو کسی کو بھی پارٹنر نہیں بنایا، خود ہی کیا، جو کیا خود ہی کیا۔ Most nations were and still are affirming the existence of the Creator، یعنی ابھی بھی بہت سارے ایسی قومیں ہیں، نیشنز ہیں، اور پہلے بھی تھی اور آج بھی ہیں، جو اس چیز کو ثابت کرنے میں یا اس کا مطلب ایک ڈکلیئر یا اعلان کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ کا وجود کے بارے میں۔ بٹ دے کال اپون انٹرمیڈیریز بسائڈز ہم، یعنی وہ لوگ درمیان میں یعنی لے کر آتے، یہی جو وسیلہ پسیل جو بولتے تھے نا، وسیلہ، یہ وسیلہ کے درمیان میں کس کو بھی لے آتے ہیں تاکہ whom they think will benefit them، تب لوگ یہ سوچتے نہیں یہ جو ہم لے کر آئے نا بیچ میں ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، چاہے وہ کوئی بت ہو، کہ وہ کوئی آئیڈل ہو، یا کوئی مطلب چیز ہو جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، کہ جھاڑ ہے، کہ سورج ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر یا تو پھر کوئی درگاہ پہ کوئی بابا، یا پھر فرشتے، یا جو دیویاں بنا کے جن کو پوج رہے ہیں، اور یا پھر جو بھی اللہ کے ایسے رسول جن کو کہ مطلب پوج رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سب، تو ان کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو وہ سوچتے یہ ہے کہ یہ اور برنگ دیم کلوزر ٹو اللہ، کہ یعنی یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں بہت بینیفٹ ملے گا ان کی وجہ سے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دے آر میسنجر سیٹ ٹو دیم، ان کے جو بھی وہ قومیں تھیں ان کے رسول تھے، انہوں نے ان سے کہا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، He calls you that he may forgive you of your sins in the hereafter۔ یہ تمہیں جو اللہ جو دعوت دے رہا، بلا رہا ہے تمہیں، یدعو، تو تمہیں جو وہ بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہیں معاف کرے تمہارے گناہوں کو آخرت کے اندر۔ آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے نا، اور بہت لمبا، بہت انڈیورنگ۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى and give you respite for a term appointed، اور تمہیں مہلت دیتا ہے تاکہ تمہارے پاس جتنا وقت ہے دنیا میں، in this worldly life، تمہاری زندگی، تمہاری حیاتی جتنی ہے وہ مہلت ہے۔ اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ Seek the forgiveness of your Lord، اپنے رب کی مطلب جو استغفار کرو اپنے رب کی طرف، اس کی مغفرت حاصل کرو، and turn to him in repentance، اور اللہ سے توبہ کرنے کے لیے پلٹو اللہ کی طرف، that he may grant you good enjoyment، تاکہ وہ تمہیں بہت ہی مطلب خوشی دے، for a term appointed، جو وقت تمہارا معین ہے، یعنی فکسڈ ٹائم جو ہے تب کے لیے، and bestow his abounding grace to every owner of grace، اور وہ اپنا فضل جو ہے جو عطا ہے، abounding grace ہے وہ، تاکہ وہ ان سب پہ فضل کرے جو بھی اس فضل کے مطلب ایوری اونر آف گریس، یعنی جو بھی اون کرتا ہے گریس، ان کے اوپر اللہ پاک اپنا بہت سارا فضل کرے۔ However, their nations went on arguing against their prophethood، لیکن ان کی قومیں جو تھی ڈھیٹ تھی نا،
تو وہ بحثم بحثی کر رہی تھی, حجت بازی کر رہی تھی اپنے نبیوں سے, رسولوں سے. After they had to submit to the first evidence that Allah alone created everything. یعنی ان کو فوراً لبیک یا سبمٹ کرنے کا مطلب ہے کہ مطلب اسلمہ, کہ فوراً اسلام کو قبول کرنا جب پہلا ثبوت تمہیں مل گیا کہ اللہ اکیلا ہی ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کیا ہے. اللہ اکیلا واحد, تبھی ہی تمہیں فوراً سبمٹ کرنا چاہیے, سرینڈر. Disbelievers reject prophethood. کافر جو ہے ان نبیوں کو مطلب ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کی نبوت, رسالت, رسولوں کی, because the messengers were humans. کیونکہ جو بھی رسول نبی آئے وہ انسان تھے, تو اللہ تو انسانوں کو ہی بھیجے گا, کوئی اور مخلوق کو کیسے بھیجے گا؟ وہ کیسے مطلب ان کی جو تکلیف ہے, ان کے ایموشنز ہیں, ان کی خوشی کہاں ہے, وہ سب کو کیسے جانے گا؟ جو انسان ہے جو ان کے درمیان میں رہتا ہے. دیکھو جو جس جگہ کے ہیں وہ وہیں کی تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے اس ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو وہ اللہ نے ہر جگہ کے اپنے اپنے علاقوں کے اللہ نے قوموں کے اندر ہی رسول مطلب بنایا, تاکہ جو وہ لوگوں کی سب بات ہے وہ سمجھ سکیں, ان کے جذبات کو بھی سمجھ سکیں, تاکہ اس حساب سے پھر وہ ان کو میسج ڈیلیور کرے. Their nations said, قالوا in antum illa basharum misluna. They said, you are no more than human beings like us. تو انہوں نے, ان کی جو قومیں تھی, انہوں نے کہا تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو گئی, بشر, تو ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ So why should we follow you? تو ہم تمہاری اتباع کریں؟ Just because you say so, کیونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے. Even though we did not witness a miracle by your hands. یعنی تم نے تو ابھی ہمیں کوئی ایسا معجزہ تو نہیں بتایا, تو کوئی ایسا معجزہ ہم نے دیکھا تو نہیں تمہارے ہاتھوں. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. You wish to turn us away from what our fathers used to worship. یعنی تم ہم کو ہمارے باپ داداؤں کی جو بندگی تھی اس سے پلٹا دینا چاہتے ہو, ہٹا دینا چاہتے ہو, تاکہ ہم وہ نہ کریں. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Then bring us a clear authority. یعنی جاؤ پھر ہمارے لے کر آؤ کوئی میریکل, a miracle of our choice. ہماری مرضی کا لانا معجزہ, ہم جو بولے وہ کر کے دکھانا. یعنی قالت لہم رسلہم, تو ان کے رسولوں نے ان سے کہا, ان نحن الا بشر مثلکم. Their messenger said to them, we are no more than human beings like you. ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری ہی طرح کے بشر ہیں, انسان ہیں. Affirming that truly they were only human being like their nation. انہوں نے اس چیز کی بالکل مطلب ایک دم جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو برابر پروف کیا, یا اس کو مطلب اعلان کیا, ہاں بھی بالکل ہم تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں. جیسے کہ جو بھی جس کا نیشن تھا انہوں نے کہا ان کی قوموں سے کہ ہاں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. But Allah bestows His grace to whom He wills of His servants. لیکن اللہ اپنا فضل کرتا ہے اپنے جس بندے پر بھی چاہتا ہے. With prophethood and messengership which is His choice. نبوت اور رسالت وہ اللہ اپنی مرضی سے دے گا, اپنی چوائس سے دے گا, لوگوں کے کہنے پر نہیں دے گا. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب رسول اور وہ بن کر آئے تو تبھی لوگوں نے یہ کہا, ارے وہ فلاں طائف کے بڑے بڑے سردار ہیں اور یہ یہاں کے مکہ کے بڑے بڑے سردار, تو یہ ان میں سے چننا چاہیے تھا نا کسی کو. تو یہ تو بیچارے بالکل غریب ہے اور پھر اوپر سے یتیم ہیں, تو یہ تو ان کو کیوں چنا اللہ نے؟ مگر اللہ نے ان کو کیوں چنا وہ تم کیا جانو کہ وہ سردار اور وہ بڑے بڑے جو بھی تھے چیف مکہ کے اور طائف کے, کیا ان کے اندر وہ بات تھی
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ. It is not ours to bring you an authority according to your choice. یعنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ دکھائے، وہ بھی تمہاری مرضی کا. یہ تو ہم کر نہیں سکتے. الا بِإِذْنِ اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے. اگر اللہ چاہے تو آف کورس except by the permission of Allah. After we beg him and he provides us with a miracle. یعنی ہم جب اللہ سے بھیک مانگیں گے تو اللہ اگر ہم کو دے دے اجازت یا ہم کو مطلب معجزہ جو ہے وہ ہم کو پرووائڈ کرے تو ہو سکتا ہے، وہ ہم تو نہیں کر سکتے بھائی. ہم نے اس کا تو دعویٰ نہیں کیا کہ بھئی ہم معجزات بھی کر سکتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. And in Allah alone let the believers put their trust in all their affairs. یعنی کہ اللہ جو اکیلا واحد، اسی پر مومن لوگ اپنا توکل کرتے ہیں اپنے ہر معاملات کے لیے. یہ نہیں کہ یہ معاملات کے لیے ہاں برابر اللہ سے بولیں گے، بس دوسرا وہ معاملات نہیں، وہ نہیں. وہ ایسا ہے کہ وہ فلانا بندہ ہی کر سکتا ہے، اور وہ یا تو وہ ڈمکے کی اس سے ہی ہو سکے گا کہ بھئی اس کی اگر مطلب ہم کو سفارش مل گئی تو ہو سکے. ایسا نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ ہی کی مدد چاہیے. دیئر میسنجرز said to them next وَمَا لَنَا اللہ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. تو پھر رسول نے کہا and why should we not put our trust in Allah. یعنی ہم اپنا توکل اللہ پر کیوں نہ رکھیں. After he had guided us to the best, most clear and plain way. یعنی اس نے ہمیں ہدایت جو دی ہے سب سے بہترین، سب سے اچھی، اور پھر بہت ہی صاف کھلی ہوئی ایک دم سیدھا سادھا راستہ ہم کو اللہ نے بتایا ہے ہدایت کا. وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا while he indeed has guided us in our ways. ہماری راہوں کو اللہ نے ہم کو ہدایت دیا ہے. ہم جو بھی چیز کرتے ہیں اس میں ہم کو اللہ نے ہدایت دیا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَّيْتُمُونَا and we shall certainly bear with patience all the hurt you may cause us. اور یقیناً ہم برداشت کر لیں گے جو بھی ہم کو تم ایذا پہنچاؤ گے، وہ صبر کے ساتھ برداشت کریں گے ہم، جو بھی تم ہمیں ایذا پہنچا رہے ہو، تکلیف. such as foolish actions، یعنی تمہارے بے وقوفی کے جو ایکشن ہیں اس کو بھی ہم برداشت کر رہے ہیں. and abusive statements، اور بہت ہی برے یعنی کہ بہت ہی بدتمیزی اور بہت بھلا برا کہنے والے ایسے تمہاری باتیں جو تمہارے جملے ہیں وہ بھی ہم برداشت کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ and in Allah alone let those who trust put their trust. اور صرف اللہ ہی میں وہ لوگ جو توکل کرتے ہیں تو وہ اپنا پورا کے پورا توکل اللہ ہی کے اوپر کریں. ہم بھی اللہ ہم کو بھی ان میں سے ہی بنا جو تجھ پر ہی توکل کریں. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.